10 محرم کی آج یہ چوتھی مجلس اضحیٰ ہے اور ہم مسلسل ایمان ابو طالب علیہ السلام پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گفتگو اس پیرائے میں پہنچ گئی تھی کہ آیتوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھی سرکار ابو طالب کامل الایمان تھے، اور اگر سیرت النبی میں دیکھا جائے تو بھی بے سایہ رسول پر اگر کسی کا سایہ تھا تو وہ ابو طالب۔ آج کچھ آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، پھر نتیجہ دوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دونی، اے ایمان والو مجھے چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بنا۔ یہ اہل ایمان کو حکم ہے اللہ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بنا۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور پھر فرمایا مومنوں کے بارے میں بعضهم اولیاء بعض وان الکافرین بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن کا ولی بنتا ہے، کافر کا ولی بنتا ہے۔ اور پھر ایک دھمکی بھی دی وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس لیے کافروں کو ولی نہ بنانا کہ اگر تم نے کافروں کو ولی بنا لیا تو خود بھی کافر ہو جاؤ گے۔ یہ بات یہاں طے ہو گئی کہ اگر کوئی کافر کو ولی بنا لے تو خود بھی کافر ہو جائے، تو اور کہیں ولی بنایا ہو یا نہ بنایا ہو، نکاح میں تو حضور نے ابو طالب کو ولی بنایا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کامل الایمان۔ دوسری جو گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے قرآن قاتلوا الذین یلونکم، اے میرے حبیب کفار میں سے جو آپ کے قریب آ جائیں اور ہوں کافر تو ان سے قتال کیجیے، انہیں ماریے۔ الذین یلونکم من الکفار، کفار میں سے جو آپ کے قریب آ جائیں تو انہیں قتال کیجیے، ماریے انہیں، لڑیے ان کے ساتھ۔ اب اگر حضرت ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہوتے تو ان سے تو لڑنے کا حکم تھا، ان سے ڈکٹیشن لینے کا حکم نہ ہوتا۔ اور پھر ایک اور جملہ یاد رکھیے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، قرآن کہتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ کامن سینس کی شریعت رکھی ہے۔ ابھی میں سوال کا جواب جو عرض کر رہا تھا، ایک ہے شریعت جو کہ لکھی ہوئی ہے، کمپائل ہے، ایک ہوتی ہے کامن سینس کی شریعت۔ مثلا وائٹ ہاؤس میں اگر میں بلایا جاؤں تو وہاں پر جو شریعت ہوگی وہ کامن سینس کی شریعت ہوگی، اس لیے کہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس میں نے کیا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں کامن سینس کی شریعت۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک کامن سینس کی شریعت رکھی اور ہر انسان کے لیے ایک منہاج رکھا ہے، راستہ رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضور 40 سال تک اگر اعلان نہیں فرما رہے شریعت کا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریعت نہیں ہے، شریعت ہے، وہ کمپائل نہیں ہے، کامن سینس والی شریعت۔ ذرا غور فرمائیے گا، اور جب سے اعلان کر رہے ہیں تو کمپائل شریعت آ گئی، تو ہر ایک کے لیے شریعت بھی ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے راستہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیے 40 سال تک حضور نے فالو کیا ہے کسے؟ ابو طالب کو، کہ بیٹا یہاں سے اٹھو، یہاں سو جاؤ، میرے بھتیجے آج اس بستر پہ نہیں سونا، آج شام کا سفر نہیں کرنا، آج خطرہ ہے اس راستے میں نہیں جانا، بحیرہ راہب کا مقام آ گیا، بیٹا رک جاؤ، یہاں سایہ ہے یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں دھوپ ہے یہاں چلو نہیں۔ تو یہ کس نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے، اور مانا کس نے ہے؟ حضور
اکرم نے، تو یہ کون سے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے؟ یہ کامن سینس کی شریعت ہے، کامن سینس کی شریعت ہے، کامن سینس کا راستہ ہے۔ اور 40 سال کے بعد جو اعلان کیا ہے حضور نے، تو پھر ابو طالب چلے ہیں حضور کے راستے پر، پھر ابو طالب نے فالو کیا ہے حضور کی شریعت کو۔ اب ذرا ایمان سے بتائیں، 40 سال تک فالو کیا ہے حضور نے حضرت ابو طالب کی شریعت کو، اور 10 سال میں ابو طالب نے فالو کیا ہے حضور کی شریعت کو۔ جو خاتم الانبیاء کامن سینس کی شریعت میں ابو طالب کا فالوور ہو تو وہ کافر کی شریعت نہیں ہو سکتی، وہ اہل ایمان کی شریعت۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا اللہم صلی علی محمد۔ عجیب منزل فکر ہے یہاں پر۔ بہت امپورٹنٹ ایشو جو ایک اور عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی، حضرت ابو طالب کے دوسرے خطبے کا اقتباس، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و نسل اسماعیل۔ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے بنایا۔ یہ ہے خطبہ ابو طالب علیہ السلام کا جو حضور کے لیے پڑھا ہے، خطبہ نکاح۔ اور ادھر حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہمارے الہ مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی پرستش سے دور رکھنا۔ وہاں پر دادا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے دور رکھنا، اور بیٹا یہاں کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و نسل اسماعیل، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ ہر حروف ہے۔ تو پتہ چلا جو دعا ابراہیم نے کی تھی کہ میری نسل میں بت پرستی نہ رہے، اس کا پریکٹیکل ثبوت حضرت ابو طالب دے رہے ہیں۔ آپ کو نکاح پڑھنے کا کہا گیا ہے، آپ یہ ثبوت کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں ابو طالب کہے کہ اس خطبے سے پہلے اپنا اسلام ثابت کر رہا ہوں اور پھر مجسم اسلام کا نکاح پڑھا۔ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے ایک اور دلیل بھی ذرا سن لیجئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام عمرو ابن عبد ود کے مقابل پر نکلے ہیں، کل کفر کے مقابل پر، اور جب حضرت گئے ہیں وہاں پر تو اس نے ایک عجب جملہ کہا کہ ارجع، تو پلٹ جا، انکا ابنو صدیقی، اس لیے کہ تو میرے دوست کا بیٹا۔ ذرا سمجھیے، سرکار نے انگڑائی لی، شاہ ولایت نے، شاہ نجف نے، حیدر قرار نے انگڑائی لے کے کہا اس کو خاموش، لا صداقت بین الکفر والاسلام، کفر اور اسلام میں کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ دیکھیے علی یہ نہیں کہتے لا صداقت بین الکافر والمسلم کہ کافر اور مسلمان میں کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ علی عجیب سٹینڈرڈ دے رہے ہیں کہ کفر و اسلام میں کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ تو عجب نہیں علی یہی تو بتانا چاہے کہ ابھی تم نے نہیں سنا، مجھے کل ایمان کہا تھا حضور نے، میں نے کل اسلام کہا اپنے بابا کو۔ بلانا کیا ہے حضرات نے۔ اب جو مسلمان طے ہوگا وہ ابو طالب سے طے ہوگا، اور جو مومن طے ہوگا وہ علی سے طے ہوگا۔ ایک چیز اور بھی ذرا جلدی سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ کہتے کیا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ آج کلمہ بھی سن لیجیے کہ کون سا کلمہ پڑھا۔ دشمن دوست سب نے لکھا، جنہوں نے ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، میں نے ان کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی۔ آج ذرا مجھ سے سن لیجیے، اور اللہ اگر کسی میرے بھائی کو توفیق دے یا بہن کو، تو میری ایک کتاب ہے ایمان ابو طالب کا، 500 صفحے، اسے اسپانسر کر دیجیے تاکہ یہ بھی ڈاکومنٹیشن آ جائے۔ تھیسس لکھا ہے میں نے، تھیسس اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں نے یہ ثابت کیا ہے، پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ ثابت میں نے کیا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے دیوان کے کل 1200 اشعار تھے، 1200 اشعار ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایک دیوان کے۔